السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معلم مولانا ابو نصر فارغ صارم کے کلام سے ماخوذ ایک مکالمہ جو ابھی وقت کی ضرورت ہے قربانی کے متعلق، جو مسلم ملت کے ذہن و فکر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور بیزار کرنے کے لیے کافی ہے۔ موضوع کی طرف بڑھے ہیں تو موضوع ہے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ آج درسگاہ میں کلاس شروع ہونے سے پہلے حامد اور خالد میں گرما گرم بحث ہو گئی۔ دونوں کے چہروں پر اس بحث کا اثر موجود تھا۔ مولانا مبشر جب حدیث کا کلاس لینے آئے تو انہوں نے لڑکوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور حامد اور خالد کے چہروں پر تبدیلی محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگوں کے چہروں پر کچھ غصے کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ حامد نے کھڑے ہو کر کہا، مولانا، خالد کہہ رہا تھا کہ میرے ابا جان بقرعید میں قربانی کے لیے جو بکرا لائے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہر سال بقرعید میں بکرے کی قربانی کرتے ہیں، اس سال بھی قربانی کر رہے ہیں، قربانی نہیں کیسے ہوگی؟ مولانا نے خالد سے پوچھا، کیوں خالد، تم ایسا کہہ رہے تھے؟ خالد نے کہا، جی ہاں مولانا، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ قربانی کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم کو قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حامد کے ابا جان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ان کی قربانی کیسے ہوگی؟ خالد کی بات سن کر مولانا سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے خالد سے کہا، تم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہو کہ حامد کے ابا جان کے بکرے کی قربانی نہیں ہوگی؟ خالد نے کہا، مولانا، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز ڈھا دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ جو آدمی پنجگانہ نماز کا پابند نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، جس کا دین نہیں ہے اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ پھر وہ حدیث بھی تو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نماز کا جان بوجھ کر ترک کرنا بندگی اور کفر کے درمیان کی چیز ہے۔ جو آدمی نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھتا وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی قربانی کیسے ہوگی؟ مولانا نے پوچھا، صرف یہی 2 حدیثیں تمہارے پاس ہے؟ تمہارے دعوے کی دلیل ہے یا کچھ اور بھی ہیں؟ خالد نے کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے تمہارے جانور کا گوشت و خون اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے اس کے اندر تقویٰ ہے ہی نہیں، وہ جب قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا تقویٰ پہنچے گا ہی نہیں، تو پھر اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ مولانا نے پوچھا، اور بھی کوئی دلیل؟ خالد نے کہا، قربانی کرتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے دین کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کرنے کا عہد کرتے ہوئے پڑھی تھی، جس کا مطلب یہ ہے، بے شک میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں سچا اور پکا مسلمان ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو آدمی قربانی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے وہ دراصل جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا عمل ان باتوں کے مطابق ہے ہی نہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے حامد سے کہا، کہو میاں حامد، خالد نے اپنے دعوے کی دلیل میں اتنی ساری باتیں کہی ہیں، تم جو بات کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس بھی تمہارے دعوے کی دلیل ہے؟ حامد نے کہا، مولانا، خالد کی باتیں تو سب درست ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بے نمازی مسلمان قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو جمعہ کے خطبے میں اور دوسرے دینی تقریروں میں مولانا لوگ مسلم ملت کے لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ مولانا نے کہا، دیکھو، اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اجتماعیت نہیں ہے، مسلمانوں کے اعمال کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے، غیر مسلم حکومت کے ماتحت مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو کوئی دینی فریاد، دینی ادارہ اس کی پکڑ نہیں کر سکتا ہے، فوراً حکومت اور قانون اس کی حمایت کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ کسی کو مذہب پر عمل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ بے دین، خدا فراموش اور آخرت بیزار مسلمان اس سہولت کا فائدہ اٹھا کر فاسق و فاجر جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جو شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ کوئی اس کو یہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو خالد کہہ رہا ہے، اور جو کچھ خالد کہہ رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کی قربانی کیا
کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان کی عید، بقرعید اور جمعہ کی نمازیں، ان کی قربانیاں، ان کے حج اور ان کے صدقے اور خیرات کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ جہاں تک عالموں اور خطیب و مقرر کا سوال ہے تو اس معاملے میں وہ بھی قصوروار ہیں کہ ان کو ملت کے افراد کو یہ باتیں صاف صاف بتانی جانی چاہیے تاکہ لوگ خبردار ہوں۔ عمل کرنا نہ کرنا ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن دین و شریعت کے صحیح احکام بتانا عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ علم رکھنے کے باوجود عوام کو دین و شریعت کا صحیح علم نہیں دیتے ہیں وہ گناہ گار ہیں اور آخرت میں ان کو سخت سزا ملے گی۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مولانا کی بات ختم ہوتے ہی داؤد کھڑا ہوا اور اس نے مولانا سے پوچھا، میرے ابا جان ہر سال بکرے کی قربانی کرتے ہیں، لیکن اس سال ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اس لیے میرے گھر میں بکرے کی قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ امی نے ان سے کہا کہ وہ بڑے جانور میں حصہ لے لیں، یہ قربانی کم خرچ میں ہو جائے گی، لیکن ابا جان کہتے ہیں کہ حصے والی قربانی بھی کوئی قربانی ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابا جان صحیح کہہ رہے ہیں یا امی جان درست بات کہہ رہی ہیں۔ مولانا نے کہا، دیکھو بات جب چھڑ گئی ہے تو مجھے بھی بتانا ہی ہوگا ورنہ میں بھی گناہ گار ہو جاؤں گا۔ دراصل تمہارے ابا جان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں قربانی نہیں کرتے بلکہ سماج میں اپنی شان قائم رکھنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ بکرے کی قربانی کی جگہ حصے والی قربانی ہوگی تو گھر میں قربانی کا ماحول نہیں پیدا ہوگا اور قربانی کا دکھاوا نہیں ہو پائے گا، اس لیے تمہارے ابا جان اس سال قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حامد جھٹ سے بولا، داؤد کے ابا جان کی قربانی بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ تو شرک کرتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ جو آدمی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی حال میں معاف نہیں کرے گا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا نے کہا، دیکھو بات تو بہت کڑوی ہے لیکن حامد بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے۔ مولانا کی بات ختم ہوتے ہی راشد بھی کھڑا ہو گیا اور بولا، میرے گھر میں بھی یہی معاملہ ہے، میرے بھائی جان ہر سال 25,000 کے بکرے خرید کر قربانی کرتے ہیں، اس بار ان کی بھی حالت اچھی نہیں ہے۔ آپا جان کہہ رہی تھی کہ کم وزن کا چھوٹا بکرا خرید لے آؤ، 1 سال کا جانور ہونے کی شرط ہے، اس سال کا جانور تو چھوٹا ہی ہوگا، لیکن بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ بڑا بکرا قربانی کرتے ہیں، اس بار چھوٹا بکرا قربانی کریں گے تو سب سمجھیں گے کہ گھر میں غربت آ گئی ہے، عزت بچانے کے لیے قربانی نہیں کرنا ہی اچھا ہے۔ بتائیں مولانا، آپا کی بات درست ہے یا بھائی جان بات صحیح کہہ رہے ہیں؟ مولانا نے کہا، بیٹا یہاں بھی وہی معاملہ ہے، تمہاری آپا کی بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے جانور کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے خلوص، نیک نیت اور تقوی کو دیکھتا ہے۔ جیسا جانور میسر ہو اس کی قربانی کرنا واجب ہے۔ تمہارے بھائی جان بھی قربانی دراصل شریعت کے حکم کی تعمیل کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنی شان جتانے کے لیے کرتے ہیں۔ فوراً حامد بول اٹھا، راشد میاں تمہارے بھائی جان کی قربانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ زاہد نے پوچھا، مولانا یہ بتائیے کہ جو لوگ قربانی کے لیے بہت قیمتی بکرا خریدتے ہیں، اگر وہ اتنی ہی قیمت میں کم قیمت کا ایک کی جگہ کئی جانور خرید لیں اور 1 دن کی جگہ 3 دن قربانی کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ مولانا نے جواب دیا، تم نے بالکل درست بات کہی، 25,000 کا ایک بکرا خریدنے کی جگہ 8-9 ہزار کی 3 بکریاں خرید کر 3 دن قربانی کریں تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بھی دراصل نام کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ حامد نے پھر رکما دیا، ایسے تمام لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ساجد نے کہا، مولانا اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو پوری ملت میں شاید ہی ایسے لوگ ملیں گے جن کی قربانی شریعت کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ عام طور پر جو قربانی ہوتی ہے وہ محض رسم ادا کرنے یا اپنے شوق پورا کرنے یا شہرت کے لیے کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا نے کہا، دیکھو بات تو تم بالکل درست کہہ رہے ہو، اس سلسلے میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ اس وقت مسلمان چونکہ شریعت سے آزاد اور غافل ہو کر بے دینی اور بے شعوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے ان کی زندگی کا کوئی عمل دین و شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں، اور اسی بے دینی کا انجام ہے کہ مسلمان دن بدن نئے نئے مسائل اور مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے مسائل کو جتنا حل کرنا چاہتے ہیں مسائل اتنے ہی الجھتے چلے جاتے ہیں۔
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان بننا نہیں چاہتے ان کو قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ شاہد نے پوچھا۔ مولانا بولے، نہیں، اس پوری گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ قربانی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قربانی کی نیت اور جذبے کو سدھاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے اور ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔